السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یک دم سے غصہ ہو گیا۔ آفرین گھر آئی تو وہ عظمیٰ کے ساتھ چلتی ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگی اور اذلان باہر کھڑا گاڑی سے سامان نکلوا رہا تھا۔ اذلان کا یہ گھر کافی بڑا تھا، 4 کمروں پر مشتمل براؤن اور سفید رنگ کا خوبصورت گھر عظمیٰ نے نفاست سے سجایا ہوا تھا۔ عظمیٰ نے اس کو یوں دیکھا تو شانے پہ ہاتھ رکھے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتی بولی، آفرین بچے آؤ بیٹھو۔ آفرین عظمیٰ کے ساتھ چلتے لاؤنج میں آئی اور دونوں صوفوں پر براجمان ہو گئیں۔ بیٹا تم چپ ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ عظمیٰ نے جب اس کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی کا اثر نمایاں نہیں تھا۔ حالانکہ اذلان نے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، پر عظمیٰ کو آفرین کے چہرے سے کچھ ایسے تاثرات نظر نہیں آئے تو پوچھ بیٹھی، نہیں آنٹی، بس نیا گھر ہے اس لیے تھوڑی نروس ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ آفرین اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے بولی، ابھی بس وہ ہر بات کو ٹالنا چاہتے تھے۔ آفرین بچے مجھے آنٹی نہیں بلکہ خالہ کہو، تم میری بہن غزل کی بیٹی ہو اور مجھے بھی بالکل اپنی بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے مجھے پرایا مت سمجھنا۔ عظمیٰ نے اس کی پریشانی کو کم کرنا چاہا، جی خالہ۔ آفرین اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی عظمیٰ کی اس اپنائیت سے اس کو کچھ حوصلہ ملا کہ کوئی تو ہے جس سے وہ اس گھر میں بات کر سکے، ورنہ تو وہ اذلان کو صرف ایک قاتل ہی تسلیم کرتی تھی، شوہر نہیں۔ اسی دوران اذلان لاؤنج میں آیا، صوفے پہ بیٹھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں ساس بہو میں؟ اذلان نے موبائل پہ نظریں جمائے کہا۔ آفرین اس کی یہ بات سن کر جھل بن گئی اور دانت پیستی بولی، خالہ میں تھک گئی ہوں، کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ عظمیٰ نے یہ سنا تو سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھا، جس نے جواباً مسکراتے شانے جھکا دیے۔ اچھا آؤ چلو بیٹا، میں چھوڑ دیتی ہوں تمہیں۔ عظمیٰ اس کو کمرے تک لائی اور آفرین جیسے ہی کمرے میں آئی، اس نے دیکھا کہ عظمیٰ چلی گئی ہے تو دروازہ لاک کر دیا کہیں اذلان نہ آ جائے۔ وہ اذلان کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کشادہ سا کمرہ، سفید اور براؤن رنگ سے سجا، ایک بڑی سی عجیب پینٹنگ جو کہ کنگ سائز بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی ہوئی تھی، اور سامنے ایک بڑے سے شیشے کے دروازے جس پہ پردے چڑھے ہوئے تھے، اور اس کے باہر ایک ٹیرس۔ عظمیٰ نیچے آئی تو اذلان اسی پوزیشن میں موبائل میں مصروف تھا۔ اذلان، تم نے تو کہا تھا کہ آفرین بھی رضامند ہے نکاح کے لیے، پر اس بچی کے چہرے پر تو کوئی خوشی کا رنگ نہیں ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے نا؟ عظمیٰ کو شک ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اذلان نے ابرو چکا کر عظمیٰ کو دیکھا اور کہا، امی کیوں چھپاؤں گا آپ سے میں کچھ، بس نیا گھر ہے اس لیے وہ کنفیوز ہے اور کچھ نہیں، آپ بلا وجہ فکر نہ کریں۔ اذلان نے کہتے کے ساتھ ہی پھر سے موبائل میں نظریں گاڑ دی۔ تم تو فیضان سے دشمنی مول بیٹھے تھے، اب اچانک سے یہ کیسے رشتہ داری جوڑ بیٹھے ہو؟ عظمیٰ کو لگا کہ اس نے فیضان سے بدلہ لینے کے لیے آفرین سے نکاح کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس بدلے کا بچپن سے ذکر کرتا آیا ہے اور اتنی جلدی سب بھول نہیں سکتا۔ اوف امی، اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فیضان سے دشمنی اپنی جگہ ہے، پر آپ کو بتایا تو تھا کہ آفرین سے میں واقعی محبت کرتا ہوں۔ اذلان اکتا کے بولا اور اٹھ کے کمرے میں جانے لگا۔ رکو، خالی ہاتھ جاؤ گے کیا؟ نہیں میری دلہن کے پاس یہ لے کے جاؤ۔ عظمیٰ نے اس کو روکا اور دراز سے ایک ڈبی نکال کر اس کو دی۔ اذلان نے وہ کھول کر دیکھا تو ایک سونے کی خوبصورت سی لیڈیز واچ تھی۔ یہ بابا نے آپ کو اینیورسری پہ گفٹ کیا تھا نا؟ اذلان اس گھڑی کو پہچانتا ہوا بولا، ہاں بیٹا۔ نہیں، یہ آپ رکھیں، بابا کی نشانی۔ آپ کا بیٹا اتنا نالائق بھی نہیں جتنا آپ اس کو سمجھتی ہیں، لے کے آیا ہوں میں اپنی بہو کے لیے خود سے ایک تحفہ۔ اذلان ڈبی عظمیٰ کو واپس پکڑاتے ہوئے بولا۔ عظمیٰ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اذلان اوپر کی طرف بڑھا، عظمیٰ بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اذلان اوپر آیا اور جیسے ہی دروازے کا لاک گھمایا تو وہ نہیں کھلا۔ اذلان نے دوبارہ گھمایا، نہیں کھلا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ آفرین نے اندر سے لاک کیا ہوا ہے۔ آفرین دروازہ کھولو، اذلان نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں کھولوں گی، تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ اندر سے آفرین کی آواز آئی، آفرین میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ بہت برا ہوگا۔ اذلان نے اس کو دھمکی دی، دفع ہو جو، تم جو کرنا ہے کرو، ڈرتی نہیں میں تم سے، اور نہیں کھولوں گی مطلب نہیں کھولوں گی، سنا؟ آفرین اس کو دھمکانے اس کے دھمکے کا اثر نہ لیتے ہوئے بولی، اوکے فائن۔ اذلان نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارتے کہا، اس کو زیادہ التجائیں کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ غصے میں چکر ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور کچھ سوچ رہا تھا، اور اندر آفرین بیڈ پر بیٹھے بڑے مزے سے اپنی چھوٹی سی جیت کا جشن منانے لگی۔ اس کو لگا اذلان واقعی ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ 2 چکر لگانے کے بعد اذلان رکا اور اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ وہ نیچے کی طرف گیا، روم کی چابیاں اٹھائیں اور اسی رفتار میں اوپر بڑھ کر بنا چاپ پیدا کے دروازے تک آیا۔ اس نے چابی دروازے میں گھمائی، دروازہ کھل گیا۔ وہ دھیرے سے دروازہ دھکیلتا اندر آیا اور دیکھا کہ آفرین منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں سوال تھا کہ اس نے دروازہ کیسے کھولا۔
اذلان نے بھی جواباً چابی اس کے سامنے لہرائی۔ آفرین کو اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا اور اذلان سنجیدگی سے چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر اپنے بچاؤ کی کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ اذلان اب اس کے سر کو پہنچا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ اذلان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر 2 لکیریں نمایاں ہوئیں۔ آفرین نفرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں تم جیسے انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم ایک قاتل ہو اور میں ایک قاتل کے ساتھ ایک کمرے میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اذلان نے اتنی نفرت بھرے جملے اپنی محبت سے سنے تو اس کو تکلیف ہوئی، پر اس کو اب سہنا ہی تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، اذلان اتنا ہی کہہ سکا۔ میں صحیح سمجھ رہی ہوں، تم قاتل ہو، میری محبت کے قاتل، آفرین نم آنکھوں سے بولی۔ اور اذلان نے جیسے ہی یہ سنا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا تیز قدم اٹھاتا ٹیرس کی طرف چلا گیا اور دونوں ہاتھ ریکنگ پر رکھے آنکھیں کرب سے میچ گیا۔ غزل آئینے کے پاس بیٹھی لوشن لگا رہی تھی۔ فیضان بیڈ پر لیٹا آنکھیں کھولے اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ غزل بیڈ پر بیٹھی اور کمبل اوڑھتے ہوئے فیضان سے کہا، فیضان تھینک یو مجھے میری آپی سے ملوانے کا۔ فیضان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غزل نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اتنے سالوں بعد ایسا ہو رہا تھا کہ غزل نے اس کو محبت سے دیکھا تھا۔ اس لیے تم نے آفرین کے لیے اذلان کا انتخاب کیا، نہ کیونکہ تم اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہو، ہم بہنوں کو دور رکھنے کی۔ غزل کو اپنی ہی خوش فہمیوں میں جی رہی تھی۔ فیضان مزید شرمندہ ہوا کہ وہ ایک بار پھر اس کے معیار پہ پورا نہ اتر پایا۔ فیضان تم نے واقعی آج میرے دل کو سکون پہنچایا ہے، اذلان اور رفیع کا رشتہ جوڑ کر۔ غزل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ فیضان اسی دن کے انتظار میں تھا کہ غزل کی پہلی جیسی محبت دیکھے۔ آج اس کا انتظار ختم ہوا تھا، پر پھر بھی وہ خوش نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ پھر ایک بار غزل کو دھوکے میں رکھے، پر وہ سچ بتانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا اور زبردستی مسکرا کر غزل کی طرف دیکھا۔ تم صرف میری ہو، تم کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی، تمہیں صرف اور صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اذلان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو تسلی دینا چاہیے، پر آفرین کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ اذلان ٹیرس پر رکھے لکڑی کے صوفے نما جھولے پر بیٹھا سگریٹ جلا کر اس کو سلگانے لگا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ آفرین کمرے سے نکل چکی ہے۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی، مانو آنکھوں سے خون بہہ رہا ہو۔ وہ اپنے محبوب سے اس کی محبت کا قصہ سنتا آ رہا تھا اور یہ چیز اس کو اندر سے جلا رہی تھی۔ اس نے لگاتار 3 سگریٹ پھونکی اور وہیں پر لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تھپ گلی جب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آفرین کو عظمیٰ نے بھیجا تھا کہ اذلان کو کھانے کے لیے بلا کر لائے۔ وہ ٹیرس میں آئی تو دیکھا کہ اذلان بکھرا ہوا جھولے پر لیٹا ہے اور پھر بھی آفرین کو اس پر ذرا برابر ترس نہیں آیا۔ اٹھو کھانا کھا لو، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے ہو کیا؟ آفرین چلاتی ہوئی بولی۔ وہ اس کو چھونے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ اور اذلان کچی نیند کا مالک ایک دم سے آنکھیں کھولے سامنے کھڑی آفرین کو دیکھ رہا تھا، جس پر چاند اپنی روشنی چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسی کو دیکھے گیا اور ناک پہ اپنے ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ کھانا کھا لو، نیچے چل کے خالہ بلا رہی ہیں۔ آفرین نے ایسے کہا جیسے کہے کہ فرض پورا کیا ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے امی اور تم کھا لو۔ اذلان اٹھ کر سگریٹ کی ڈبی، موبائل اور لیٹر اٹھاتا ہوا بولا۔ آفرین کب سے ناک پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی کیونکہ اس کا سگریٹ کی بو سے دم گھٹ رہا تھا۔ اذلان نے نوٹ کیا تو ابرو چکا کر اس کو دیکھا۔ آفرین نے اس پہ ایک ناپسندیدگی بھری نظر ڈالی۔ کیا ہوا، ایسے ناک پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اذلان کو عجیب لگا تو پوچھ بیٹھا، نشئی کہیں کے، نہ جانے کتنی سگریٹیں پھونکی ہیں تم نے، دم گھٹ رہا ہے میرا، آفرین تپ کر بولی۔ اذلان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ سگریٹ کرنا نشہ ہے۔ اذلان ٹیرس کے شیشے کے دروازے پر ہاتھ رکھتا آفرین کا راستہ بند کرتا بولا۔ جانتا تھا کہ آفرین موقع دیکھے بھاگ جائے گی۔ بکواس مت کرو، ہٹو میرے راستے سے۔ آفرین اپنا راستہ بند ہوتا دیکھ کر اس کے بات کا جواب دیے بنا بولی، نہیں ہٹوں گا۔ اذلان نے مسکرا کر کہا تو اس کا ڈمپل نمودار ہوا، جس کو آفرین غصے سے گھورنے لگی۔ اذلان نے اس کی نظر اپنے ڈمپل پر محسوس کی تو بولا، یہ ڈمپل اچھا لگتا ہے نا مجھ پر، سحر لگتا ہے یہ مجھے۔ آفرین نے دانت پیستے کہا، تو میں کون سا تمہیں اس کو کھانے کا کہہ رہا ہوں؟ اذلان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، سو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا تھا۔ تم ہی اس کو کھا لو اور کھا کر مر جاؤ۔ آفرین بری طرح سے کتائے ہوئے بولی، میرا منہ اس تک نہیں جائے گا نا، تمہارا آسانی سے جا سکتا ہے۔ اذلان نے اس کو مزید تنگ کرنا چاہا، گھٹیا، بدتمیز، بدلحاظ اور قاتل کے ساتھ ساتھ تم ایک چھچورے شخص بھی ہو۔ آفرین نے چبا چبا کر کہا اور کئی سارے لقبوں نے اذلان کو نواز ڈالا۔ اتنے اقتدار لقب دینے کا دل سے شکریہ، پر چھچورا کچھ جمع نہیں۔
اذلان مسکرا کر دل پر ہاتھ رکھتا بولا، چھچورے تو ہو، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے۔ آفرین طنزیہ مسکرا کر بولی، ہاں جیسے اور کوئی کام نہیں نا مجھے لڑکیوں سے چکر کے علاوہ۔ اذلان اکتا کر بولا، مجھ سے فلرٹ کیا ہے اور بھی نہ جانے کتنی۔ اب آگے ایک اور لفظ مت بولنا، تمہارے ساتھ تو صرف میں نے محبت کی ہے، تم سے پہلے ایسے کسی جذبے کو محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی ماضی میں اتنا وقت تھا میرے پاس کہ یہ سب کرتا پھروں۔ اذلان آفرین کی بات کاٹتے سنجیدگی سے بولا، میں کیوں یقین کروں تمہارا، تم ایک فلرٹ انسان ہو اور میرے ساتھ بھی فلرٹ کر رہے ہو۔ آفرین اس کی بات کا اثر نہ لیتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، ایک اور لقب، اور چلو تمہارے ساتھ فلرٹ کر بھی رہا ہوں تو بیوی ہو تو میری، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور ڈھیٹ پنے میں تو تم نے PhD کی کر رکھی ہے۔ آفرین نے اس کو جھلانے کی کوشش کی، ہاں یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ اذلان فخریہ بولا، اب آفرین رو دینے کو تھی، کس ڈھیٹ سے اس کا پالا پڑا تھا، جانے دو مجھے بھوک لگی ہے۔ آفرین نے ہتھیار ڈال دیے، یہ ڈمپل ہے نا میرا مطلب زہر۔ اذلان اس کو ڈمپل دکھاتا شرارت سے بولا۔ آفرین اس کی اس حرکت سے صحیح معنوں میں زچ ہو گئی اور اس کے دروازے پر رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنے بڑے سے ناخن کاٹ دی۔ اذلان نے ہلکا سا کراہ کر ہاتھ ہٹایا تو آفرین موقع دیکھتے فرار ہوگی، جنگلی بلی۔ اذلان اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولا۔ اذلان کمرے میں آیا تو دیکھا کہ بدستور دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ آفرین اس میں رہنے کا سوچ رہی ہے۔ اذلان نے وہ کمرہ لاک کر دیا اور چابیاں بھی اپنی الماری میں کہیں رکھ دیں۔ آفرین کھانا کھا کے اسی کمرے میں جانے لگی، جب اس نے لاک نہ کھولا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کارستانی اذلان کی ہے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ٹیرس کے شیشے کے دروازے جس پر پردے چڑھے ہوئے تھے ان میں سے چاند کی ہلکی سی چاندنی ٹپک رہی تھی۔ کمرے میں نصرت فاتح کی سرور دیتی آواز گونج رہی تھی۔ اذلان قوالی سن رہا تھا۔ آفرین نے بتی آن کی تو دیکھا اذلان بیڈ پر لیٹا وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس سگریٹ پھونک رہا ہے۔ ایش ٹرے جو کہ راکھ سے بھری ہوئی تھی اس کے کئی زیادہ سگریٹ پینے کی گواہ بنی ہوئی تھی، آنکھیں جو کہ سرخی میل تھی اذلان کے ضبط کی چغلی کھا رہی تھیں۔ آفرین کے لائٹ آن کرنے پر اس نے آنکھیں چندیا کر ایک نظر اس کو دیکھا اور خفکی سے شیشے کے دروازے پر ڈالی۔ اس کے پرسکون ماحول میں مانو خلل پڑ گیا۔ آفرین کو وہ بندہ اسموکنگ کے بو والے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو وہ ہاتھوں سے دھواں اڑاتی ہوئی بولی، تم پاگل تو نہیں ہو، اتنی سگریٹ پی رکھی ہے، کمرے میں اتنی بو پھیلا رکھی ہے اور کوئی کام نہیں تمہیں کیا اس سگریٹ کو پینے کے علاوہ؟ اذلان نے مڑ کے اس کو دیکھا اور مسکراتا بولا، کھانا ٹھیک سے کھایا تم نے، تمہیں اس سے کیا، اور چابی دو مجھے روم کی۔ آفرین بھی اس کی بات کو اگنور کرتی ہوئی بولی اور ہاتھ بڑھا کر روم کی چابی مانگی۔ اذلان نے سگریٹ کا کش لگاتے اس کو دیکھا، خود ڈھونڈ لو۔ اذلان نے شانے اچکا کر کہا، بدتمیز کہیں کہ، دے رہے ہو یا نہیں؟ آفرین کی آنکھوں میں انگارے پھوٹنے لگے، جی نہیں، اذلان کا بتہذب جواب۔ آفرین اب بے بس ہوتی چابی ڈھونڈنے میں محو ہو گئی اور اذلان دلچسپی سے اس کو دیکھتا رہا۔ آفرین نے جگہ تلاش کی، جب آفرین کو چابی کہیں نہ ملی تو وہ ہاتھ چٹک کر ہار مان گئی اور اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ کہتی ہوئی ٹیرس کی طرف چلی گئی اور اذلان نے پھر سے وہ ماحول بنا لیا، لائٹس آف، وہی سگریٹ اور نصرت فاتح کی آواز۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کو رونے کی سسکیوں کی آوازیں آئیں جو یقیناً آفرین کی ہی تھی۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر جلدی سے اٹھا اور ٹیرس کی طرف بھاگا۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ آفرین جھولے پر بیٹھی ہوئی موبائل میں دانیال اور اپنی کوئی پکچر کھولے اس کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے، رونے سے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اذلان پتلیاں اسی پر ٹکائے ہوئے اس کے پاس بیٹھا۔ جب دانیال کی پکچر پر نظر پڑی تو اس کا دل مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اذلان خاموش ہو کر پھر ایک بار اپنی محبت کو کسی اور کا ماتم مناتے دیکھ رہا تھا۔ آفرین نے اس کو یوں اپنے فون پر نظریں جمائے دیکھا تو روتے ہوئے شکوہ خونکیوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی ہے، تم نے میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں چھوڑی ہے، تم میری زندگی میں صرف تباہی کا نام ہو۔ جانتے اس گھر میں رہ کر مجھے ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ میں ایک قاتل کے نکاح میں ہوں اور یہ احساس مجھے جیتے جی مار دیتا ہے، میں ہر پل مرتی رہتی ہوں۔ تم دانیال کے قاتل ہو، تم میری محبت کے قاتل، میری خوشیوں کے قاتل۔ آفرین زاروں کی طرح روتے ہوئے اسی کو دیکھ کر اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ اذلان کو سنہری آنکھوں سے بھی دو موتی گرے، اس کو لگ رہا تھا اس کا دل کہیں گہرے سمندر میں جا ڈوبا ہے۔ تم مجھے اس گناہ کی سزا دے رہی ہو جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں۔ اذلان اس چمکتے چاند کو دیکھتا ہوا بولا، اس میں ہمت نہیں تھی اس چاندنی رات میں اپنے محبوب کی آنکھوں میں دیکھ سکے جس میں اس کو صرف نفرت نظر آ رہی تھی۔ آفرین اس بات کا یقین نہ کرتی سر جھٹک گئی۔
پھر سے اپنی روتی ہوئی نظریں پکچر پر جما لیں۔ آفرین نے اس روتی ہوئی عورت کو دیکھا جس کے آنسو چاندنی پر چمکتے اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ آفرین نے موبائل اس کے سامنے کیا اور بڑا ظالمانہ طریقہ اپناتے ہوئے کہا، دیکھو کتنے خوش تھے ہم، تم نے 2 پیار کرنے والوں کو الگ کیا ہے اور میری بد دعا ہے کہ تمہیں بھی کبھی اپنا پیار نہ ملے۔ آفرین ظالم بنی بیٹھی تھی، وہ اب اذلان کا ضبط آزمائے جا رہی تھی۔ اذلان کا محبوب اس کو ہی اپنی محبتوں کے قصے سنائے جا رہا تھا، یہ کیسی بد دعا دے رہی تھی آفرین اس کو۔ اذلان کا ضبط انتہا کو پہنچا تھا، اس کی محبت کو آفتاب سے تپتے فرش پر جلا رہا تھا، اور جلانے والا بھی کوئی اور نہیں، وہی تھا جس کو اذلان نے اپنے عشق کا حقدار بنایا تھا۔ اذلان نے لب بھینچے اس کو دیکھا، آنکھوں میں خون کی مانند سرخی تھی جو کہ اس کے دل کے ضبط کا حال بیان کر رہی تھی۔ آفرین، تمہاری یہ بد دعا کبھی نہیں لگے گی مجھے، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، میں نے بس عشق کیا ہے، وہ بھی صرف تم سے۔ اذلان نے اپنے عشق کا اقرار لبوں کے ساتھ آنکھوں سے بھی سنا ڈالا جس پہ اشکوں کا ابشار تھا۔ آفرین نے اس کو دیکھا جو بے بسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس کے چہرے پر اضطراب کے آثار نمایاں تھے، پر آفرین اس کا اثر لیے بنا بولی، تم نے 2 محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے، تم کیا عشق کرو گے؟ آفرین اذلان کا دل انگاروں پر رکھنے سے باز نہ آئی۔ عشق تو وہی ہے جو میں نے کیا ہے، اگر تم اس کو سمجھ جاؤ نا تو قسم سے یہ میرا عشق تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ اذلان نے اس چمکتے چاند سے نظریں ہٹا کر اپنے چاند یعنی آفرین کو دیکھ کر پر اعتماد لہجے میں کہا، لہجے میں انتہا کا یقین نمایاں تھا۔ اذلان نے اپنے عشق کا دعویٰ کیا اور سامنے بیٹھے ظالم شخص سے اپنے کیے ہوئے عشق پر فخر کرتا ہوا بولا، پر سامنے بیٹھی آفرین کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس نے صرف ایک بار محبت کی ہے اور اس کو کبھی دوبارہ کسی سے انیست نہیں ہو سکتی۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، آفرین نے بھی دعویٰ کیا۔ اذلان نے اس کی نرگسی آنکھوں میں دیکھا جس سے وہ عشق کرتا تھا، جن میں وہ ڈوبنا چاہتا تھا۔ چند گھڑی دیکھنے کے بعد اس نے اپنی بھیگی آنکھیں پھر سے آسمان کے چاند پر ٹکا دیں۔ اس کو مشکل لگ رہا تھا اس چاندنی میں ڈوبی ہوئی رات میں ان آنکھوں کو دیکھنا، وہ مزید دیکھتا تو شاید واقعی ڈوب جاتا ان آنکھوں میں۔ کہنا کہاں آسان ہوتا ہے یوں محبوب کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا۔ دونوں نے اس چاندنی رات میں ایک دوسرے سے دعویٰ کر لیا کہ ایک نے نفرت ختم نہ ہونے کا اور دوسرے نے عشق کے ہونے کا۔ ایک نفرت کی جنگ میں مبتلا تھا تو دوسرا عشق کی جنگ میں۔ دونوں کے چہروں پر اس چمکتے چاند نے چاندنی پھیلی ہوئی تھی، دونوں کی آنکھوں سے ابشار جاری تھا اپنی محبتوں کا۔ دونوں اپنے خوابوں کے تعبیر بنے ہوئے تھے، اس طرح اس عشق کی انوکھی داستان شروع ہونے کو تھی۔ بس انتظار تو اس کا ہے کہ عشق ہارتا ہے یا جیتتا ہے، ہارے یا جیتے، لیکن داستان تو یہ عشق ہی کی کہلائے گی۔ عشق کے سفر پر قدم تو رکھ دیے تھے، بس اب بھی یہ سفر طے کرنا ان راہوں کو، منزل نہ جستجو ہی صحیح، منزل تو ختم ہونے کا نام ہے، ورنہ یادوں پر تو راج بس سفر کا ہی ہوتا ہے۔ صبح سب چائے پی رہے تھے جب فہیم نیچے آیا، سب کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے آثار تھے، پر فہیم کافی الجھنوں میں تھا۔ وہ نیچے آ کر سب کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوا۔ غزل نے اس کو مسکرا کر دیکھا، فہیم تمہیں پتہ ہے اسد نے تمہارے اور حفصہ کی رخصتی کے لیے ہمیں بھر لی ہے اور ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے۔ ہم اچھا؟ فہیم بنا تاثر لیے غزل کو دیکھتا ہوا بولا، پوچھو گے نہیں کون سی ڈیٹ رکھی ہے؟ غزل کو لگا وہ نیند میں ہے اس لیے ایسے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ بتا دیں، فہیم اسی انداز میں بولا، آج ہی کی رکھی ہے۔ نادیہ کی طبیعت کی وجہ سے ان کی بھی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کا گھر آباد ہوتے دیکھیں، بیچاری اس سے ہر وقت کہتی رہتی ہے سسرال جاؤ، میکے کیوں آ رہی ہو روز روز۔ غزل افسوس سے بولی، ہم ٹھیک۔ فہیم بولتا ہوا بانوں سے چائے لے کر چائے پینے لگا، چہرے پر کوئی خوشی کا اثر نمایاں نہیں تھا۔ غزل اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا فہیم، تم خوش نہیں ہو اس فیصلے سے؟ زرمینہ بیگم تجسس سے بولی، خوش ہوں؟ فہیم چائے پیتا ہوا اخبار میں نظریں جمائے بولا، چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ اب کے فیضان اس کو دیکھتا ہوا بولا، ابو خوش ہوں، کہا تو صحیح۔ فہیم کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہوا، جھگڑا ہوا کیا حفصہ سے؟ ورنہ تو ہمیشہ مستی کے موڈ میں ہوتے ہو تم، اور آج ایسے منہ پہ بانا بجائے ہوئے ہیں۔ غزل نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اف کیا مصیبت ہے، کہاں نہ خوش ہو، اب کیا ڈانس کر کے دکھاؤں، پھر مانو گے آپ لوگ؟ فہیم اس بار خفا ہوتے ہوئے نیوز پیپر ٹیبل پر پٹکتا ہوا بولا، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو کیا؟ فیضان اس کے اس انداز پر غصہ ہوتے ہوئے بولا، سوری۔ فہیم بحث سے بچ کر وہاں سے تاہڑ بھری سوری کہہ کر نکل گیا، اور سب تعصب سے سر ہلاتے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ اذلان کو صوفے پہ سونے سے کمر میں درد کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھلتے ہی پہلی نظر آفرین پر ڈالی جو نیند کی وادیوں میں بڑے سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔
اذلان موبائل میں ٹائم دیکھنے کے بعد صوفے سے اٹھا اور شیشے کے دروازے سے تھوڑے پردے ہٹائے آنکھوں کو مسلتا ہوا جب اندر آیا تو بیڈ پر سوئی آفرین پر نظر پڑی۔ وہ سوتے ہوئے اس کو بہت معصوم لگی، روشنی سے چمکتی اس کے گوری جلد، ہلکا سا منہ کھلا ہوا، کالے گھنے بال تکیے پر بچھے ہوئے، ایک دو لٹے چہرے پر پڑی ہوئی اور آنکھیں جس پر گھنی پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی۔ ہولے ہولے سانس لیتی وہ اس کو بہت اچھی لگی۔ اذلان آنکھیں ٹکاتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کو دیکھتا لگتا کہ پہلی بار ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ خود کو اس کے قریب جانے سے نہ روک پایا تو پتلیاں اسی پر ٹکاتا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے پاس بیڈ کے ایک کونے پہ بیٹھ گیا۔ چند پل دیکھنے کے بعد آفرین تھوڑا کسمکائی اس کے چہرے پہ بال ہونے کی وجہ سے، تو اذلان نے دھیرے سے اپنی انگلیوں سے اس کے بال چہرے سے ہٹا دیے۔ آفرین نے اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ دیا اور اذلان کی نظر اس کے ناخنوں پر پڑی جو کہ کافی زیادہ لمبے تھے۔ اذلان کو اس کی کل والی حرکت یاد آئی تو سوچ بیٹھا یہ ناخن کٹوا کے رہے گا اس سے۔ اس کے دیدار میں خلل تب پڑی جب اس کا فون وائبریٹ ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا ٹیریس پر آیا۔ ہاں بولو تانیہ، اذلان نے کال اٹھاتے کہا۔ سر آج آپ آئے نہیں، کیا چھٹی کریں گے؟ کیا کوئی ضروری کام ہے تو بتاؤ، آ جاؤں گا۔ سر ابھی کل ہی تو آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ چھٹی کا بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے شاید کسی وکیل کو بلوایا ہے، وہی آئے ہیں۔ فیضان آج آیا ہے؟ اذلان نے تانیہ کے منہ سے یہ جملے سنتے ہی جھٹ سے کہا۔ نہیں، وہ تو نہیں آ رہے آج۔ اچھا میں آتا ہوں، وکیل صاحب کو میرے آفس میں بٹھاؤ، میں بس آتا ہوں۔ اذلان نے یہ کہہ کر فون کاٹ ڈالا اور الماری سے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ آفرین گہری نیند میں تھی جب اس کو نیند میں ہی کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آنکھوں پہ ہلکی سی سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑنے لگی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اذلان آئینے کے سامنے کالی پینٹ اور سیاہ بنیان پہنے کھڑا تھا۔ وہ بار بار وہاں کے برش اور کنگھیاں پٹک رہا تھا۔ وہ ایک اٹھاتا تو آفرین کے بال کنگھی اور برشوں میں دیکھتے وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر پٹاک رہا تھا جس کی آواز نے آفرین کو اکتایا ہوا تھا۔ پاگل واگل تو نہیں ہوگے تم؟ یہ کیا صبح صبح شور مچایا ہوا ہے تم نے؟ آفرین آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ وہ چلا کر بولی۔ اذلان نے پیچھے مڑ کر ایک خفا سی نظر ڈالی اور واپس آئینے میں اپنے کام میں محو ہو گیا۔ یہ سارے اور برش اور کنگھیوں میں تم نے اپنے بال پھنسا رکھے ہیں۔ کنگھی ڈھنگ سے کرنی نہیں آتی تو مت کیا کرو نا۔ اوہ ہیلو مسٹر بدتمیز، ہم لڑکیوں کے یہ روز کے مسئلے ہیں اور خود شوق سے نکاح کیا تھا نا، اب جھیلو یہ سب۔ آفرین کو مزہ آ رہا تھا اذلان کو تنگ کرتے تو وہ ایک ادا سے اپنے بال چٹکتے ہوئے بولی۔ آئندہ اس برش کو ہاتھ میں نہ لگانا تم، سمجھ آیا؟ اذلان نے ایک برش اس کو دکھا کر کہا۔ ہاتھ لگاؤں گی اور اس کو بالوں میں بھی گھماؤں گی، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہو۔ آفرین نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر چیک کرتے ہوئے کہا جو کہ چارج نہ ہونے کے باعث آف ہو چکا تھا۔ جن ہاتھوں سے اس برش کو ہاتھ لگایا نا وہ ہاتھ توڑ کے دوسرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اذلان بری طرح سے تپ کر بالوں میں برش چلاتا بولا۔ زیادہ دھونس جمانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور شرٹ پہنو اپنی جلدی سے، بدتمیز۔ آفرین نظریں نہیں اٹھا رہی تھی اور ٹیرس کے دروازے سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میں نے شرٹ نہیں پہنی۔ اذلان اس کو دیکھتا ہوا سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ آفرین نے اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھا کہ کیسے اس کی بات کو اگنور کرتا وہ صوفے پر بیٹھ کر بڑے مزے سے سگریٹ پینے کی تیاری میں ہے۔ اذلان نے سگریٹ نکال کے جیسے ہی لائٹر سے اس کو جلایا تو آفرین بول پڑی۔ اس کو پینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ باہر جا کر پیو یہ اپنی سگریٹ۔ نہیں جا رہا میں باہر، اور جلدی اپنی یہ نائٹی چینج کر کے آؤ۔ اذلان اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کو آفرین کی بنا آستینوں والی کمر تک شرٹ اور ٹراؤزر ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ تم میری ہر چیز سے مسئلہ کیوں ہے؟ اور واہ، اب تو نائٹی سے بھی؟ آفرین جھجک کر بولی۔ کیونکہ اس نے جب خود کا عکس آئینے میں دیکھا تو اس کو بھی یہ مناسب نہ لگا۔ کہا نہ اتار کر کوئی ڈھنگ کی ڈریس پہنو اور آئندہ میں تمہیں اس نائٹی میں نہ دیکھوں۔ اذلان آنکھوں سے شعلہ لیے دیکھتا ہوا بولا۔ آفرین کو اس کی آنکھوں میں وہی اذلان دکھا جس کی ریسٹورنٹ والی بات نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ لوگ ہم پہ ہماری غیر مناسب ڈریس کی وجہ سے بری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، الماری کی طرف بڑھ کر ایک ڈریس نکالی، جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اذلان اس کو سنجیدگی سے دیکھتا گیا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا اپنی شرٹ پہنے آفس کے لیے نکل گیا۔ بیٹا آج افسا کی رخصتی ہے تو غزل اور اسد بھائی نے فون پر ہم سب کو آنے کا کہا ہے، تم آفس سے شام تک لوٹ آنا۔ اذلان تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا جب عظمیٰ کی پیچھے سے آتی آواز نے اس کو روکا۔ آپ لوگ چلے جائیے گا، میرا کیا کام وہاں؟ اذلان کو جانے میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی تو ابرو چکا کر بولا۔
بیٹا انہوں نے تمہارے لیے بھی کہا ہے اور میں نے ہاں بھی کر دیا ہے۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ اپنی ماں کی بات نہ ٹال سکا۔ ناشتہ کرو آؤ میں نے لگا دیا ہے۔ عثمہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، نہیں آپ کریں اور آفرین کو بھی کروا لینا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وہیں سے کچھ کھا لوں گا، اذلان کہتا ہوا چلا گیا۔ آفرین نیچے آئی تو عظمیٰ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آفرین نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ناشتہ لگاؤں؟ فہیم لایا تھا تمہارے لیے اور جلدی میں تھا تو چلا گیا ناشتہ دے کر۔ بھائی رکے کیوں نہیں؟ آفرین افسردہ ہوئی۔ بیٹا میں نے تو بہت کہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آفس جانا ہے۔ عظمیٰ نے اس کو بتایا تو آفرین کا منہ لٹک گیا کہ فہیم اس سے ملے بنا ہی چلا گیا اور اپنا دوسرا سوال کیا، امی ابو کیوں نہیں آئے؟ پوچھا تھا فہیم سے، کہہ رہا تھا حفصہ بیٹی کی رخصتیاں اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں بھی فون کیا تھا پر آف تھا تمہارا فون شاید۔ عظمیٰ نے پوری بات اس کو کہہ سنائی تو اس نے اپنے ماتھے کو چھوا اور ندامت سے بولی، بیٹری لو ہو گئی تھی موبائل کی اور میں نے چارج بھی نہیں کی، دماغ سے ہی نکل گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے فون سے بات کر لو، پہلے ناشتہ کر کے آؤ تم۔ عظمیٰ نے اس کو پیار سے بولا۔ وہ کچن میں چلی گئی اور ناشتہ کر کے واپس آئی۔ بیٹا ناشتہ اچھے سے کیا نا؟ عظمیٰ نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ جی خالہ۔ آفرین بھی مسکرائی۔ لو بیٹا بات کر لو گھر۔ عظمیٰ نے اس کو اپنا فون تھپایا۔ اس نے غزل کا نمبر ڈائل کر کے فون کیا۔ حال احوال کے بعد غزل نے اس کو حفصہ کی رخصتی کا بتایا۔ آفرین بہت خوش تھی یہ بات سن کر اور شام کو آنے کی دعوت بھی دی، جو کہ اس نے عظمیٰ کو تو دی تھی پر آفرین کو بھی بول دیا، اور دادی سے بھی تھوڑی گفتگو کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور فون عظمیٰ کو تھما دیا۔ آفرین گھر بات کر کے خوش تھی۔ بیٹا تم سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھے نا خالہ۔ بیٹا اذلان سے نکاح تم نے اپنی خوشی سے کیا تھا نا؟ عظمیٰ کو کئی دن سے شک تھا تو وہ آفرین سے پوچھ بیٹھی، تو اس نے خالہ کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ آفرین نے دل میں ہی سوچا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہاں خالہ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آفرین نے جھوٹ بولا کیونکہ فضا نے اس کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا، تو آفرین نے اپنے باپ کی بات کا مان رکھا۔ ایسے ہی اذلان کا اچانک نکاح کا فیصلہ سنا تھا اس لیے بس پوچھا۔ عظمیٰ نے وضاحت دی۔ اب بے فکر رہے خالہ، آفرین نے کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ دی۔ وہ کمرے میں گئی تو سامنے صوفے پر وہی اذلان کی ایش ٹرے پڑی ہوئی تھی جس سے اس کو بڑی چڑ سی غصہ آیا۔ اس نے اپنا موبائل چارج پر لگایا اور پھر دوسرے کمرے کی چابی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اذلان کی الماری میں اپنی ایک تصویر ملی جب وہ دانیال کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی تھی اور اسی جوڑے میں وہ گاڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھنے لگی کہ یہ اذلان نے کب لی تھی۔ اس نے کچھ لمحے اس تصویر کو دیکھا اور سر جھٹکتے تصویر وہیں رکھ دی۔ اس کی موبائل تو تھوڑی چارج ہو گئی تو حفصہ اور فیضان کی بہت ساری مس کال لگی ہوئی تھی۔ گھر تو اس نے بات کر لی تھی، اس لیے فیضان کو کال بیک نہ کی اور حفصہ کو کرنے لگی۔ ہیلو حفی کیسی ہو؟ حفصہ کی آواز سنتے ہی آفرین بول پڑی، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو یار حفی۔ حفصہ کمرے میں اپنے نکاح کے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے کیوں چشمش، تمہیں کیا ہوا یار؟ رخصتی جو ہے، ایک تو گھر سے جانے کا دکھ اور دوسرے اس جلاد کے ساتھ رہنے کا دکھ، ٹینشن۔ حفصہ چشمے کو انگلی سے اوپر کرتے ہوئے بولی، جیسے کہ کوئی بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہو نا اس پر۔ آفرین اس کی بات پر ہنستی ہے اور کہا، یار اب میرا بھائی کوئی جلاد ولاد نہیں ہے، شکر کرو اتنا فن لونگ انسان ملا ہے، ورنہ میرا تو اس بدتمیز کے ساتھ دم گھٹتا ہے۔ آفرین کو اپنا دکڑا یاد آیا تو اس نے یہی کہہ سنایا، یار بدتمیز سے یاد آیا کہ اذلان بھائی وہی ہے نا جس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تمہاری لڑائی ہوئی تھی اور اچانک سے تمہارا نکاح ہونا، انہی کے ساتھ وہ بڑی بات کے بڑے ماموں کے بیٹے نکل آئے۔ وہ ویسی عجیب بات نہیں؟ حفصہ ٹھوڑے پر انگلی رکھتی ہوئی تعجب سے بولی، حفی یہ آپ کیا لگا رکھا ہے، اس کو عزت مت دو اتنی، مجھے تو نکاح کے وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بدتمیز نکل آئے گا، ورنہ میری جوتی کرتی سے نکاح۔ آفرین منہ بزورتی ہوئی بولی، آگئی شرم، اب شوہر ہیں وہ تمہارے۔ افی ویسے تم نے کہا تھا کہ کوئی مجبوری تھی، وہ کیا مجبوری تھی مجھے بتا سکتی ہو؟ حفصہ کو آفرین کے نکاح والے دن کی بات یاد آئی تو پوچھ بیٹھی، ابھی تو وہ مجھے بھی جاننا ہے کہ اصل بات آخر کیا ہے۔ اور خیر آج تم یہ باتیں چھوڑو، آج رخصتی ہے تمہاری تو سہانے سپنے سجاؤ۔ آفرین کو خود بھی اصل وجہ پتہ نہ تھی، جو کہ اس نے سوچ کر کہا تو آج اذلان سے ضرور پوچھے گی، اور بات بدلتے ہوئے شرارت سے بولی، سہانے سپنے خاک سے جاؤ، مجھے تو ٹینشن ہے بہت۔ حفصہ نے پھر سے اپنی فکر نے ستایا، چھوڑ دو ٹینشن، بے فکر رہو، میرے بھائی اچھے ہیں اور بہت اچھے، چلو شام میں ملتے ہیں۔ آفرین نے اللہ حافظ بول کر فون بند کر دیا کیونکہ کب سے اذلان کی کالز آ رہی تھی جن کو وہ اگنور کر رہی تھی اور اب اس کے میسیجز آنے لگے تھے۔ اس نے میسیج کھولا، اٹینڈ مائی کال، سوری رانگ نمبر۔ آفرین نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اذلان نے میسیج پڑھ کے دوبارہ کال کی جس کو آفرین نے کاٹ دیا۔ اب اذلان کو غصہ آنے لگا تھا، اٹینڈ اٹ نو ادروائز ویٹ فار سم تھنگ ٹو واچ۔ اذلان نے اس کو دھمکایا، ویٹنگ۔ آفرین نے اس کی دھمکی کا اثر لیے بنا ٹائپ کیا،
جب اس کو اذلان کی طرف سے کوئی میسیج اور کال نہ آئی تو 10 منٹ بعد شمیم آئی۔ بی بی جی آپ کو بڑی بی بی جی بلا رہی ہیں۔ آتی ہوں۔ آفرین موبائل رکھ کر نیچے کی طرف چل دی۔ آفرین بیٹا اذلان سے بات کر لو، تمہیں کال کر رہا ہے، اٹھائی نہیں؟ موبائل چارج بھی نہیں کیا کیا ابھی تک؟ بات کرو، میرا سر کھا گیا ہے۔ وہ نیچے آئی تو عظمیٰ کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ اذلان نے اپنا کہا پورا کیا۔ اس کی ناک اب غصے سے لال ہو گئی تھی اور اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے عظمیٰ سے موبائل تھاما۔ عظمیٰ صوفے پر بیٹھ گئی اور آفرین وہیں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں بولی، آخر کر لی نا اپنی ضد پوری؟ نہایت ضدی قسم کے انسان ہو تم۔ آخر شوہر کس کا ہوں؟ اذلان نے جتلاتے والے انداز میں بولا، صرف نکاح کے کچھ بولنے سے اور پیپرز پر سائن کرنے سے تم میرے شوہر ضرور کہلا سکتے ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے شوہر والا جذبہ اور احساس کچھ بھی نہیں ہے۔ آفرین تپ کر بولی، میری جان، ان نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور میرے پاک عشق کی طاقت تمہیں میرا کر کے ہی رہے گی، یقین ہے مجھے۔ اذلان آنکھوں اور لہجے میں یقین سموئے بولا، اس کو اپنے عشق پر یقین تھا۔ کتا پال لو، بلی پال لو، پر خوش فہمیاں مت پالو مسٹر بدتمیز۔ آفرین چبا چبا کر بولی، اچھا ڈائیلاگ تھا، اور یہ بتاؤ تمہارا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ اذلان مدعے پر آیا۔ میں فون رکھ رہی ہوں۔ آفرین کو مزید اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں امی کو دوبارہ کال کر کے تم سے بات کرنے کو کہوں گا۔ اب بتاؤ پسندیدہ رنگ اپنا۔ اذلان نے اس کو دوبارہ باور کرایا اور سوال دہرایا۔ نیلا؟ آفرین نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ صحیح ہے، اللہ حافظ، اذلان نے مسکرا کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ آفرین آئینے کے سامنے کھڑی گھٹنوں تک آتی ویلوٹ کی شرٹ اور پلازو پہنے کھڑی ہو رہی تھی تو اذلان اپنی ناک ڈھیلی کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ آفرین نے اپنے بالوں پر برش چلاتے اس کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے اپنا آفس کا بیگ اور شاپنگ بیگز بیڈ پر پھینکے اور بیڈ پر بیٹھتا جوتے اتارنے ہوئے بولا، یہ ڈریس اتار دو اور دوسری ڈریس لے کر آیا ہوں وہ پہنو۔ تمہاری خریدی ہوئی ڈریس میں نہیں پہن ہی نہ لوں؟ اور میں اب ڈریس چینج نہیں کروں گی، آفرین نے میک اپ میں مصروف ہو کر کہا۔ اذلان چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنی باہیں ڈریسنگ ٹیبل پر ٹکا کر آفرین کے فرار ہونے کا راستے بند کیے۔ دونوں کا عکس آئینے میں تھا۔ آفرین 5 فٹ کی اور اذلان اپنے لمبے 6 فٹ کے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اذلان آئینے میں وہ خوبصورت تصویر دیکھنے لگا اور نرم لہجے میں بولا، تمہیں چینج کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں مدد کر سکتا ہوں، زیادہ اوور مت ہو، ہٹو یہاں سے بدتمیز۔ آفرین اس کے یوں اتنے سامنے کھڑے رہنے اور اس کی اس بات پر سٹ پٹائی، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کی ڈریس نہیں ہے کیا؟ اور ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پلیز ایسی ڈریس کہیں باہر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں برداشت کرتا ہوں وہی کافی ہے۔ اذلان نے اس کی کمر کو دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ ڈریس کتنا تنگ تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا اب آفرین کے بال شانوں سے ہٹاتا ہوا بولا، میری ڈریسنگ کے بارے میں بات مت کیا کرو تم۔ آفرین اس کا ہاتھ جھٹک کر آہستہ آواز میں سر جھکائے بولی، اس کو برا لگا تھا جب وہ بار بار اس کی ڈریسنگ کے بارے میں کہتا۔ اگر ایسی ڈریسنگ کرو گی تو میں بات کروں گا ہی نا، اور شرافت سے جو ڈریس لایا ہوں وہ پہن لو۔ اذلان اس کی گردن کو چھوتا ہوا بولا، پیشانی پر 2 لکیریں ابھی تک نمایاں تھیں۔ آفرین کا چہرہ لال ہونے لگا، ضبط سے وہ اوپر سے سامنے کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا تھا، مجھے چھوا مت کرو تم اپنے ان خون لگے ہاتھوں سے۔ آفرین نے پھر سے اس کا ہاتھ چٹکا، ڈریس چینج کر لو، آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اذلان پیچھے ہٹا اور اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا بولا، میں نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ آفرین اس کے پیچھے جتنے سے سکون میں آئی اور ہلکے بل چلا کر بولی، تو پھر بیٹھ جاؤ یہیں پر، ایسی ڈریسنگ میں تمہیں کسی صورت بھی باہر لے کر نہیں جا سکتا۔ اذلان الماری میں سے کپڑے نکالتا سنجیدگی سے بولا، میں تمہارے آسرے بیٹھی بھی نہیں ہوں، خالہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آفرین نے جتایا، تمہاری خالہ تو میرے آسرے بیٹھی ہے نا۔ اذلان اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بولا، میں گھر سے کسی کو بلا لوں گی، مجھے کوئی لینے آ جائے گا۔ آفرین ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ اذلان اس کی اس بات پر مسکرایا اور چلتا ہوا آفرین کے پاس آنے لگا۔ آفرین نے اس کو یوں دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ اذلان اس کے سامنے کھڑا ہوا، شرٹ جو کہ اب وہ اتار چکا تھا اب صرف کالی بنیان میں تھا اور سفید کسرتی بازو چلک رہے تھے۔ آفرین اس کو بس خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی، تم خود ضد کرتی ہو نا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ضد پہ مجھے پیار آتا ہے اور میں تمہارے پاس آتا ہوں، اس لیے ضد کرتی ہو نا؟
اذلان اس کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آج تمہارا؟ بھانگ وانگ پی کے آئے کیا آفس سے؟ آفرین کو اس کی باتوں پر حیرت ہونے لگی تھی کہ کیا فضول باتیں کیے جا رہا ہے۔ آج اذلان کی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ عموماً بہت ہی کم ہوتا اور اس کے دائیں گال پر ڈمپل گہرا ہو گیا۔ ہاں تم تو الزام لگائے جاؤ مجھ پہ بس، اور چلو جلدی ڈریس چینج کرتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ اذلان نے مسکرا کر کہا اور اس کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا تو آفرین نے اس کو دھکا دیا اور اس کی شاپر میں سے اپنا ڈریس اٹھا کے سیدھا واش روم میں چلے گی۔ اذلان کو اس کے اس انداز پر بہت ہنسی آئی پر وہ دبا گیا۔ آفرین واش روم سے باہر آئی تو اذلان کو دیکھا جو سفید شلوار قمیض پہ نیلا کوٹ پہنے خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اذلان نے آفرین کی طرف دیکھا، اس نے اس کی لائی ہوئی کالے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک جس کے صرف گلے اور دامن پہ سفید موتیوں کا کام تھا وہ اور سرمئی رنگ کی کلائیوں تک آتی آستین، وہ سرمئی رنگ کا ہی پاجامہ دوپٹہ۔ اذلان کو سیاہ رنگ بہت پسند تھا، آفرین کو گوری جلد پر وہ رنگ خوب جچ رہا تھا۔ اذلان پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا اور اب اس کو اس روپ میں دیکھا تو نظر ہٹانا اذلان کے اختیار میں نہ رہا۔ اذلان کو پہلی بار پسند بھی تو وہ سیاہ رنگ کے مبلوس میں آئی تھی۔ آفرین نے اس کو یوں گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ چلا کر بولی، پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ اذلان ہوش میں آیا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بالوں میں برش چلانے لگا۔ اذلان کو ندامت محسوس ہوئی کہ وہ یوں کیسے کھو گیا تھا اس میں۔ اذلان برش کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ آفرین نے اس کے جانے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کو واقعی ہی لگا یہ ڈریس اس پر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو دیکھتے دیکھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں کچھ دیر پہلے اذلان نے اس کو چھوا تھا۔ وہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر گئی اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اس کو نہ جانے کیوں اس کے قربتوں میں کچھ دیر کے لیے جکڑ لیا تھا۔ ایک دم سے دانیال کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا کر رہی تھی تم آفرین؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خود سے بولی اور سر جھٹک کر تیار ہونے میں مصروف ہو گئی۔